أتلمح يا أخي فجرا جديدا يبدع السحر أتلمحه فتي النور مشبوب السنابك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نکاح کے تعلق سے پچھلے بعض دروس ہمارے ہوئے ہیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج انشاءاللہ اسی سے متعلق بعض حقوق کی بات کی جائے گی کہ شادی ہونے سے بیوی کے اوپر کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں شوہر کی طرف سے، اور اسی طرح سے شوہر کے اوپر کچھ بیوی کا حق ہوتا ہے اور کچھ حقوق مشترکہ ہوتے ہیں۔ وہ شوہر کا بھی حق ہوتا ہے، بیوی کا بھی حق ہوتا ہے، دونوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ تو بعض حقوق مشترک ہوتے ہیں، دونوں کے درمیان ہوتے ہیں، جیسے رازوں کی حفاظت، شوہر کی بھی ذمہ داری راز کی حفاظت کرے، بیوی کی بھی ذمہ داری رازوں کی حفاظت کرے، اور اس طرح سے اور بھی حقوق ہیں جس کا انشاءاللہ مستقل تذکرہ کبھی کریں گے۔ اور اسی طرح سے بعض حقوق ہوتے ہیں جو شوہر کے ہوتے ہیں، شوہر کے حقوق جو شوہر کو ملنا چاہیے، بیوی پر فرض ہوتا ہے، شوہر کا حق ہوتا ہے۔ اس کا بھی انشاءاللہ تذکرہ کبھی آئندہ کریں گے۔ آج کے درس میں بیوی کے حقوق کیا ہیں، کیونکہ اس میں ظاہر بات ہے پروگرام مردوں کا ہے، تو آپ کے اوپر نکاح کے بعد جو نکاح کر چکے ہیں ان کے اوپر عائد ہو گیا ہے، اور جو کرنے والے ہیں ان پر عائد ہوگا نکاح کرنے کے بعد۔ تو کیا آپ کے اوپر حق عائد ہوگا نکاح کرنے سے؟ 6 حقوق ہیں۔ پہلا حق ہے حق مہر، اور دوسرا حق ہے نان و نفقہ، کھانا کپڑا، اور تیسرا حق ہے سکونت اور رہائش، گھر مہیا کرنا، اور چوتھا حق ہے تعلیم و تربیت، اور 5واں حق ہے عزت و آبرو کی حفاظت، اور 6واں حق ہے حسن معاشرت، یعنی اچھے انداز میں زندگی گزارنا۔ یہ کل 6 حقوق ہیں، اور آج کے درس میں شاید سارے حقوق کی تفصیل نہ ہو پائے، تو ہم کم سے کم 6 میں سے 3 حق تو کوشش کریں گے کہ 3 حق پہ بات ہو جائے۔ پہلا حق حق مہر ہے۔ مہر کیا چیز ہے؟ نکاح کی وجہ سے جو مال یا منفعت عورت کو دیا جائے اسے حق مہر کہا جاتا ہے۔ آپ سنیں 2 لفظ، ایک مال اور ایک منفعت، یعنی مال ہونا ضروری نہیں ہے، مہر میں مال کا دیا جانا ضروری نہیں ہے، منفعت کو بھی مہر بنا سکتے ہیں۔ منفعت یعنی جس سے عورت نفع حاصل کرے، کوئی ایسی چیز جس سے عورت فائدہ حاصل کرے، اگرچہ وہ مال نہ ہو۔ آگے اس کی مثال آپ کو مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اوپر مہر کی ادائیگی کو فرض قرار دیا ہے، لازم ضروری قرار دیا ہے، اور اس پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہر جگہ اس کے دلائل موجود ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کا حق مہر خوشی خوشی ادا کر دو۔ اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ یہ باندیوں کے تعلق سے بتایا کہ اگر باندیوں سے نکاح کرنا ہو تو ان کے مالک کی اجازت سے ان سے نکاح کر سکتے ہیں، اور دستور کے مطابق ان کے مہر کی ادائیگی کر دینی چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، عورتوں کو ان کا مقررہ حق ادا کر دو۔ اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، اور تم کو ان کے ماں سوا عورتیں، کچھ عورتوں کا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ عورتیں حلال نہیں ہیں، پھر بتایا کہ ان کے علاوہ عورتیں حلال ہیں، نکاح کے ذریعے سے ان کو لے کر کے آؤ، اپنے مالوں کے ذریعے سے یعنی مہر ادا کر کے ان کو لے کر کے آؤ، اس سے شہوت رانی مقصد نہ ہو، شہوت پورا کرنا صرف پانی ضائع کرنا مقصد نہ ہو،
بلکہ نکاح کرنا مقصد ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری احادیث ہیں، دیکھتے ہیں ایک حدیث جو متفق علیہ ہے صحیح بخاری میں کتاب النکاح کیف یدعی للمتزوج، اور اسی طرح سے صحیح مسلم میں کتاب النکاح باب الصداق میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نکاح کی، اپنی شادی کی اطلاع دی اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے، آپ نے پوچھا، پہلا سوال کیا پوچھا کہ کیا مہر دیا ہے، مہر کیا دیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے۔ علماء نے اس کا وزن بتایا ہے کہ کھجور کی گٹھلی کا وزن تقریباً 5 درہم کا وزن ہوتا ہے۔ پھر درہم کا بھی وزن معلوم ہونا چاہیے کہ 5 درہم کا وزن ہوگا۔ 1 درہم لگ بھگ 2.25 گرام سے زیادہ ہوتا ہے، 2.3۔ تو اگر 2.25 گرام سے اوپر ہوا 2.3 تو 5 درہم کا کتنا ہو جائے گا؟ کون حساب لگا کے بتائے گا کتنا گرام؟ 10 گرام سے کچھ اوپر ہو جائے گا۔ ہاں 12 گرام ہوگا۔ بہرحال 5 گنا 10 سیدھا سیدھا ہوا حساب، اور 5 تیاں 15 ہو گیا حساب، اس میں سے 1 ادھر جائے گا تو 11 سے اوپر جائے گا۔ ہاں 11 ساڑھے 11۔ تو کھجور کی یعنی 11.5 ساڑھے 11 گرام مہر میں سونا دیا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی۔ کیا دعا دی؟ بارک اللہ لک، گویا جس کی شادی ہو جائے اس کو یہ دعا دینا چاہیے باقی لوگوں کی طرف سے، بارک اللہ لک۔ اور بعض روایت میں اس سے لمبی دعا ہے، بارک اللہ لکما و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر، یہ دعا۔ تو مختصر طور پر اگر کوئی بارک اللہ لکا کہے تو یہ شادی شدہ شخص کے لیے دعا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ کرو چاہے 1 بکری ہی صحیح۔ تو یہ حدیث رہی جس میں مہر کا ذکر آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کے لیے کہا۔ دوسری حدیث صفیہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور ان کی آزادی ہی کو ان کی مہر قرار دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب خیبر کی جنگ ہوئی تو خیبر کی جنگ میں صفیہ رضی اللہ عنہا گرفتار ہو کر کے آئیں، قیدی بن کر کے آئیں، اور قیدیوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ لونڈی اور باندی بنایا جاتا ہے۔ تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا اور اسی آزادی کو ان کی مہر رکھا، الگ سے کوئی مہر نہیں دیا۔ تو یہ مال نہیں تھا، کیا تھا؟ یہ منفعت جس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، تو یہ بھی مہر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث، یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، صفیہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اور یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ جب متفق علیہ کہیں تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، آپ کے بات کسی کے لیے نہیں ہے کہ کوئی عورت اپنے آپ کو آ کر کسی کے لیے کہے کہ میں آپ کو اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر اٹھائی اوپر سے نیچے تک دیکھا اور آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، گویا آپ کو نکاح کی حاجت نہیں تھی یا نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے کسی وجہ سے، آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، عورت بیٹھ گئی۔ اور ایک شخص نے اس میں سے اٹھ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو عورت کی حاجت نہ ہو تو مجھ سے نکاح کر دیجئے۔ بھئی عورت ضرورت مند ہے، اس کو گھر چاہیے، اس کو رہائش چاہیے، اس کو شوہر چاہیے، اور وہ آدمی بھی ضرورت مند تھا، اس کو بیوی چاہیے۔ تو اس نے کہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھا کہ آپ شاید نکاح نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے اس عورت کا نکاح کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو گویا نکاح میں پہلا حق مہر ہے۔ اچھی خوبصورت دیندار عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اچھی مہر بھی تیار کر کے رکھنا اس کی۔ تو کہا کچھ ہے مہر دینے کے لیے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، غریب آدمی ہوں، محتاج آدمی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔
آپ نے کہا جاؤ تلاش کرو لوہے کی ایک انگوٹھی ہی مل جائے تو لے آؤ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوہے کی انگوٹھی پہننا، استعمال کرنا ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ لوہے کی انگوٹھی پہن کے نماز پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی. یہ ان کی غلط فہمی ہے. یہ بھی اس کی ملکیت میں ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال بہتر کیا ہے، آدمی انگوٹھی پہنے ہی نہیں سوائے اس کی کہ ضرورت ہو. اور ضرورت کے بغیر بھی اگر کوئی پہننا چاہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پہنا تھا. آپ نے پہلے سونے کی انگوٹھی بنائی، اور انگوٹھی کس لیے بنائی؟ کیونکہ جب آپ نے بادشاہوں کو خط لکھا تو خط پر مہر لگانے کی ضرورت تھی، تو اسی انگوٹھی میں مہر کندہ کروایا اور اسی سے جو ہے آپ مہر لگا دیا کرتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی نکال کے پھینک دی کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ مرد سونا پہنے، مردوں کا سونا پہننا اللہ کو پسند نہیں. آپ نے انگوٹھی نکال دی اور اس کے بعد آپ نے چاندی کی انگوٹھی پہنی. تو چاندی کی انگوٹھی پہننا سنت کے مطابق ہوگا. تو بہرحال کہا کہ جاؤ چاہے اب لوہے کی انگوٹھی ملی لے کے آؤ. گیا اور اس کے بعد میں کچھ دیر کے بعد لوٹ کے آیا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ کی قسم میرے پاس ایک سونے کی کہی، چاندی کی بھی نہیں، لوہے کی انگوٹھی بھی میرے پاس نہیں، صرف تہبند ہے، اوپر سے چادر بھی نہیں اوڑھنے کے لیے، صرف تہبند باندھے ہوئے تھا، اوپر سے چادر بھی بیچارہ نہیں ہے. غریب صحابہ کے غرور. ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنے عیش و آرام میں رکھا ہے. دیکھیں کہتے ہیں صحابی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تہبند ہے، اس تہبند کا آدھا میں اس کو دے دوں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اپنی تہبند دے دو گے اس کو تو تم کیا پہنو گے؟ وہ پہنے گی تو تم ننگے رہو گے، تم پہنے رہو گے تو وہ ننگے رہے گی، تو اس کا تو فائدہ نہیں. پھر سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اس کے پاس چادر بھی نہیں تھی جو اس کے اوپر سے اوڑھے ہوئے ہوتا. اس کے بعد اس نے دیکھا کہ شاید میرا نکاح نہیں ہو پائے گا، بیٹھ گیا بیچارہ. اس نے اپنی بات کہہ دی. دیکھیے کہنے میں بڑی بھلائی ہے. بہت سارے لوگ اکثر جگہوں پر جہاں کہنا چاہیے چپ رہ جاتے ہیں. ہاں، کہنے میں بھلائی ہے، بات کہنا چاہیے. کہنے سے بات آپ کسی نہ کسی نتیجے تک پہنچیں گے، لیکن جب کہیں گے ہی نہیں تو کہاں کس نتیجے تک کیسے پہنچیں گے؟ تو وہ کہہ کر کے اس کے بعد چپ ہو گئے. اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کرتا ہے آگے. یہاں تک کہ جب بیٹھے بیٹھے زیادہ عرصہ ہو گیا وہ آدمی اٹھ کے جانے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا. کہا ادھر آؤ. آپ نے پوچھا کچھ قرآن یاد ہے؟ تو کہا کہ ہاں فلاں فلاں صورتیں مجھے یاد ہے. آپ نے فرمایا حافظہ سے پڑھ سکتے ہو، زبانی پڑھ سکتے ہو، دل سے یاد ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد ہے، دل سے یاد ہے، زبانی یاد ہے. تو آپ نے کہا جو تمہیں قرآن یاد ہے اس کی وجہ سے میں اس سے تمہارا نکاح کر دیتا ہوں، یہ جا کے اس کو سکھا دینا. تو گویا قرآن کی تعلیم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر بنایا، اور یہ منفعت تھی، یہ مال نہیں تھا. اگر کسی کا مہر اگر معاف ہوتا تو اس فقیر کا مہر معاف ہوتا کہ جس کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک لنگی تھی، اس کے اوپر اوڑھنے کے لیے چادر بھی نہیں، لیکن مہر اس کے لیے بھی معاف نہیں تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مہر کی ادائیگی فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے. مہر کے ذکر سے کوئی نکاح خالی نہیں ہونا چاہیے، یہ مستحب ہے، لازم نہیں کہ نکاح کے وقت ہی آپ مہر ذکر کریں. اگر کوئی نکاح ہو جائے مہر کے بغیر نکاح ہو جائے گا، لیکن مستحب اور بہتر ہے کہ مہر وہیں ذکر کر دیا جائے تاکہ آئندہ اختلاف نہ ہونے پائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ. کوئی حرج نہیں، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جن کے ساتھ تم نے ہم بستری نہ کیا ہو، اور ایسے ہی جن کا تم نے مہر مقرر نہ کیا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں طلاق دینے میں حرج نہیں ہے. اور طلاق کب ہوگا؟ جب نکاح ہو جائے. نکاح کے بغیر طلاق ہوگا ہی نہیں. کوئی کہے کہ نکاح کے بغیر طلاق دے دے، کیسے طلاق دے گا؟ ابھی مالک ہی نہیں ہوا، مالک ہونے کے بعد پھر طلاق دے گا نا. تو اس لیے اگر کوئی نکاح سے بعض دفعہ ہو جاتے ہیں ایسے مسائل کہ کچھ لوگ نکاح سے پہلے ہی طلاق دے لیتے ہیں. اگر کوئی کہے کہ میرا جس لڑکی سے نکاح ہو اس کو طلاق، یہ نکاح ہو گئے طلاق ہو گئے. اس طرح سے ایک زمانہ ایسا آیا ہے
کہ جب لوگوں نے فرضی مسائل بنا بنا کے جواب دیے، جبکہ شریعت میں فرضی مسائل کو کبھی پسند نہیں کیا گیا کہ مسائل فرض کیا جائے پھر اس کا جواب دیا جائے، تو ان لوگوں نے فرضی مسائل میں یہ مسئلہ بھی بنایا کہ اگر کوئی کہے کہ جس لڑکی سے بھی میرا نکاح ہو اس کو طلاق تو کیا ہوگا. یہ ایک طرح کی تعلیم ہو گئی، سکھانا ہو گیا. بعض لوگ اس طرح سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، جبکہ طلاق یہ ہنسی مذاق کا موضوع نہیں. 3 چیزوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ثلاث جدہن جد وہزلہن جد. 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا مذاق بھی حقیقت ہے، اور حقیقت تو حقیقت ہے ہی. اس میں سے ایک نکاح ہے، اور ایک طلاق ہے، اور ایک غلام کو آزاد کرنا ہے. مذاق میں بھی کسی نے غلام کو کہہ دیا آزاد تو آزاد. مذاق میں بھی کسی باپ نے اپنی بیٹی کو کسی لڑکے سے کہہ دیا اس بیٹی کو میں تمہارے نکاح میں دیتا ہوں، نکاح ہو گیا. مذاق میں کسی نے کہہ دیا بیوی کو طلاق تو طلاق ہو گئی. یہ مذاق کرنے والی چیزیں شریعت نے نہیں بنایا ہے، یہ جد اور حقیقت والی چیز ہی شریعت نے بنایا ہے. تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ مہر مقرر کرنے سے پہلے اگر کوئی طلاق دے دیتا ہے تو طلاق دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، طلاق پڑ جائے گی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مہر مقرر کرنا نکاح میں ضروری نہیں ہے، کیونکہ نکاح کے بغیر طلاق نہیں. اسی طرح سے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، یہ حدیث سنن ابی داؤد میں صحیح حدیث ہے. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کہ اگر تم چاہو تو فلاں عورت سے تمہارا نکاح کر دوں. اس نے کہا کہ اللہ کے نبی ہاں میں راضی ہوں اس نکاح پر. آپ نے اس عورت سے کہا کہ تم راضی ہو کہ تمہارا نکاح اس مرد سے کر دوں؟ اس عورت نے کہا ہاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا نکاح فرما دیا. اور اس کے بعد وہ صحابی رہنے لگے، نہ مہر متعین ہوا نہ ہی انہوں نے کچھ دیا. اور یہ صحابی وہ صحابی تھے جو غزوہ حدیبیہ میں شریک تھے، اور غزوہ حدیبیہ میں جو صحابہ بھی شریک تھے خیبر کی جنگ کی زمینیں ان کو ملی تھیں تقسیم ہو کر. خیبر کی زمین مسلمانوں کو مال غنیمت میں ملی تھی، تو آپ نے صلح حدیبیہ میں شریک ہونے والوں کو زمین بانٹ کر کے تقسیم کر کے دیا تھا. ان کو بھی تک وہ جو ہے زمین ملی تھی. جب ان کی وفات کا وقت ہوا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں عورت سے میرا نکاح کیا تھا، اور میں نے نہ مہر مقرر کی تھی نہ ہی اسے کچھ دیا تھا. کچھ لوگوں کو بلا کے انہوں نے کہا کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ خیبر والی جو میری زمین تھی میں مہر میں اس عورت کو دے رہا ہوں. اور اس کے بعد اس عورت نے وہ زمین 1 لاکھ میں فروخت کیا. بڑی قیمتی زمین تھی، بلا متعین کیے. کبھی کبھی کتنی بڑی مہر آ جاتی ہے متعین کیے بغیر. متعین کرنے میں لوگ بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے اس میں آئیں گے. تو یہ حدیث رہی جس میں اس سے معلوم ہوا کہ مہر متعین کرنا ضروری نہیں ہے. اور اگر عورت موجود نہ ہو اور آدمی کوئی بھی ایک مہر دے دے اور اچھی بڑی مہر دے دے جس کے بارے میں جانے کہ یہ مہر ہی نہیں بلکہ مہر سے زیادہ ہو جائے گا، اس کی رضا زیادہ ہو جائے گی، تو وہ مہر اس سے ادا ہو جائے گا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا. یہ حدیث بھی سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی کی صحیح حدیث ہے. ان کے سامنے مقدمہ آیا کہ ایک شخص جس نے نکاح کیا تھا اور مہر متعین نہیں کیا تھا، اور ابھی اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری بھی نہیں کی تھی، رخصتی گویا بھی نہیں ہوئی تھی. نکاح ہو گیا، مہر کی تعین نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی، اور اس کی وفات ہو گئی. اب کیا کیا جائے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ مقدمہ آیا. تو انہوں نے کہا کہ میری اپنی رائے یہ ہے، کیونکہ انہیں کوئی دلیل نہیں معلوم تھی، نہ قرآن پاک کی کوئی آیت معلوم تھی اس مسئلے پر، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث معلوم تھی. اس وقت مسئلہ بتانا ضروری تھا، اور وہی کوفہ میں سب سے بڑے عالم تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے اپنے رائے کے مطابق ایک فیصلہ دیا. عالم کو اس وقت فیصلہ دینا ہے، انہوں نے فیصلہ دیا. کہا میری رائے یہ ہے کہ اس کی جو قریبی عورتیں ہیں ان قریبی عورتوں کے جیسے مہر کی مستحق ہے. اس کی قریبی عورتیں ہیں انہی کے، اس کو کہتے ہیں مہر مثل. مہر مثل یعنی اپنی جیسی قریبی عورتوں کے مہر کی مستحق ہے، اور اسے میراث بھی ملے گا، اس لیے کہ نکاح ہو چکا تھا، وہ بیوی ہو چکی تھی، تو مہر بھی ملے گا اور میراث جو اس کے جائیداد ہے اس میں حصہ بھی ملے گا، اور اس کو عدت بھی گزارنی ہوگی کیونکہ وہ بیوی تھی. تو تینوں چیزیں کا فیصلہ دے دیا. پھر اس کے بعد میں معقل ابن سنان اشجعی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں
وہ آ کے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بروا بنت واشق، ایک لڑکی کا نام بروا بنت واشق کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ کیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے کہ میرا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق ہو گیا، اور دلیل آ گئی تو پھر اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے۔ تو اس میں کئی مسائل اس حدیث میں معلوم ہوئی، اس حدیث میں کئی مسائل معلوم ہوئے کہ مہر کی تعین کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ معلوم ہوا کہ جس کا نکاح مہر کی تعین کے بغیر ہو جائے مہر مثل پائے گی۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ عورت اگر نکاح ہو گیا ہے اور بھلے ہم بستری نہ ہوا ہو تو عورت جو ہے اس کی زوجہ ہے، اور اگر شوہر کی وفات ہو جاتی ہے ہم بستری کے بغیر عقد نکاح ہونے کے بعد تو اس کے وراثت کا بھی حقدار ہوگی، اور جو ہے کیا نام ہے عدت بھی گزارے گی۔ اللہ تعالیٰ اس آفت سے کسی جو ہے نیک عورت کو، ہر نیک عورت کو محفوظ رکھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کا دن متعین کیا ہے، جب جس کا وقت مقررہ آ جائے گا تو ظاہر بات ہے اس میں تاخیر نہیں ہے۔ مہر یہ عورت کا حق ہے، یہ ادا کرنا شوہر پر لازم ہے، اور مہر یہ کوئی قیمت نہیں ہے کوئی سمجھے کہ اس کے ذریعے سے خریدا گیا عورت کو، نعوذ باللہ، جیسا کہ بعض عرب جاہل تصور کرتے تھے، یا اس زمانے میں بعض دشمنان اسلام یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک رمز ہے، یہ ایک ہدیہ ہے، شوہر کی طرف سے عورت کو قبول کرنے کے لیے ایک تکریم ہے، ایک عزت ہے، یہ جو ہے اسلام نے رکھا ہے، تو وہ کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے حق کی حفاظت کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا، اگر کوئی عورت خوشی خوشی اس میں سے کچھ تمہیں دے دے، پورا دے دے، تھوڑا دے دے، آدھا دے دے، ہے نا، کچھ دے دے، قرآن پاک میں کچھ شیئن کا لفظ استعمال کیا گیا کہ کچھ اگر دے دے تو اسے خوشی خوشی کھاؤ، مزے سے کھاؤ، یعنی کسی طرح کا اس میں جو ہے گھبرانے، پریشان یا حرج یا تنگی محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، یعنی طیب نفس سے، دل کی خوشی سے، اور دل کی خوشی کا معلوم ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے، گویا زبردستی نہ کی گئی ہو، ڈرایا دھمکایا نہ گیا ہو، کسی طرح سے شرم نہ دلایا گیا ہو، آر نہ دلایا گیا ہو، ہے نا، تو یہ سب چیزیں نہ کی گئی ہیں، بلکہ اس کا حق اسے دے دیا جائے، اور اس کے بعد اگر وہ اپنی خوشی سے واپس کرتی ہے، چاہے پورا واپس کرے چاہے تھوڑا واپس کرے، جتنا واپس کرے وہ آپ بخوشی استعمال کر سکتے ہیں، بخوشی کھا سکتے ہیں۔ امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مہر کو واپس لے کر کھانے کے لیے شرط اللہ تعالیٰ نے خوشی کی لگائی ہے، اور ظاہر بات ہے اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے، کیونکہ مال کے مسئلے میں خوشی سے کوئی دے گا، اور ہمارے ہاں کیا رواج کیا ہے، عورتیں سہیلیاں سکھا دیں گی پہلے ہی لڑکی کو کہ دیکھو جب تم جاؤ گی تو تمہارا شوہر آئے گا اور کہے گا مہر معاف کر دو، اور تم کہنا میں نے معاف کر دیا۔ شوہر کو سکھائیں گے تم جب جانا پہلا کام یہ کرنا کہ مجھے میرا مہر معاف کر دو۔ ادھر شوہر کو بھی غلط تعلیم دی جاتی ہے، ادھر لڑکی کو بھی، بیوی کو بھی غلط تعلیم دی جاتی ہے۔ ہونا کیا چاہیے، شوہر کو بتایا جائے کہ تم مرد ہو، پہلے دن پہنچ کے مانگنا والا حساب نہ رکھو، تم تو دینے والے ہو، جا کے پہلے ہی ادا کر دو۔ نہیں ادا کر سکتے کوئی مشکل نہیں ہے، قرض میں رکھ سکتے ہو، قسطوں میں دے سکتے ہو، جیسا چاہو جائز ہے، تو دینا چاہو دیر سے دینا چاہو دے سکتے ہو، فوراً دینا چاہو دے سکتے ہو، لیکن مانگنے والا حساب نہ رکھو۔ لڑکی کو بھی بتانا چاہیے تمہارا حق ہے، تمہارا حق ہے، تم کہنا بھائی میرا مہر کہاں لائے ہو یا بعد میں دو گے، ہے نا، تو اس طرح سے یہ مسئلہ انہیں بتانا چاہیے۔ ہمارے یہاں اس مسئلے میں بہت زیادہ نادانی۔ جو شخص اگر کوئی مہر متعین کرے اور کھا جائے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بڑا سنگین گناہ ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں مستدرک حاکم کی صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گنہگار وہ شخص ہے جو کسی عورت سے نکاح کرے، اس سے اپنی ضرورت پوری کرے، اسے طلاق دے دے اور اس کا مہر بھی کھا جائے، تو یہ بہت بڑا گنہگار شخص ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ وہ بھی بہت بڑا گنہگار ہے جو کسی کو مزدوری پہ رکھے اور اس کے بعد اس کی مزدوری کھا جائے، کام تو پورا لے لے اور مزدوری اس کی کھا جائے۔ اور تیسرا شخص وہ ہے جو کسی جانور کو بلا وجہ قتل کرے،
یعنی جانور کھلونا نہیں ہے کہ آپ نشانہ لگاؤ اس کو یا اس طرح سے مارو بلا وجہ نہیں. ضرورت ہے تو چڑیا کو آدمی مار کے اس کو ذبح کر کے کھا سکتا ہے. جن جانوروں کا کھانا جائز ہے. اور جن جانوروں کو جو ہے جو موذی جانور ہیں تکلیف پہنچاتے ہیں ان کو مارنا جائز ہے. اس لیے تو تکلیف پہنچائیں گے. اگر آپ سانپ کو نہیں ماریں گے سانپ آپ کو ڈسے گا. بچھو کو نہیں قتل کریں گے بچھو آپ کو کاٹے گا ڈنک مارے گا نقصان پہنچائے گا. تو موذی جانوروں کو مارنا اس وجہ سے کہ وہ موذی ہیں. اور جو ہے جو جانور کھانے کے لیے حلال ہیں ان کو کھانے کے لیے مارنا لیکن بلا وجہ ان کو مارنا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. ایک حالت ہے کہ عورت اپنے مہر سے محروم ہو جاتی ہے. کون سی حالت ہے؟ جب وہ خود طلاق مانگے جس کو کہتے ہیں خلا. عورت جب طلاق مانگے شوہر سے اور جو ہے خود وہ اس سے الگ ہونا چاہے تو ایسی صورت میں اسے شوہر چاہے تو اپنا مہر واپس لے سکتا ہے. لیکن اگر دے دے تو یہ اچھی بات ہوگی کہ نہ لے یا کچھ لے لے احساس دلانے کے لیے تاکہ یہ سمجھیں کہ طلاق مانگنا کوئی آسان بات نہیں ہے. تو حالات کے اعتبار سے شوہر فیصلہ کر سکتا ہے. بہرحال شریعت نے اسے اجازت دی ہے کہ چاہے تو پوری مہر بھی واپس لے سکتا ہے. اور اس سلسلے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی بیوی جو ہے پہنچی اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے ثابت کے نہ دین پر اعتراض ہے نہ ان کے اخلاق پہ اعتراض ہے لیکن مجھے ان کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہو سکتا میں انہیں برداشت نہیں کر سکتی. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے انہوں نے مہر میں جو تمہیں باغ دیا ہے وہ باغ واپس دے دو. پورا مزرعہ مہر میں دیا باغیچہ دیا مزرے وہ واپس دے دو اور دے دو. یہ جوڑنے کا ایک طریقہ بھی ہو سکتا ہے. عورتوں کو مال کی بڑی محبت ہوتی ہے مال چھوڑ کے نہیں جائیں گی تو اس لیے رک بھی سکتی ہے. اور نہیں اس کو الگ ہی ہونا ہے تو کہتے کہ نہیں بھائی لو اپنا مجھے جانا. تو اس لیے اس عورت نے کہا ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باغ لے لو اور ایک طلاق دے. تو یہ خلا کی صورت ہے. آپ یہ جانیں کہ خلا میں رجوع کا حق ہے اگر بیوی راضی ہو. شوہر اپنی طرف رجوع نہیں کر سکتا. جیسے طلاق میں ہوتا ہے کہ شوہر نے طلاق دی عدت کے درمیان شوہر ہی کو واپس لینے کا حق ہوتا ہے. خلا میں جیسے طلاق دیا اس کے بعد واپس لینے کا شوہر کا حق ختم ہو گیا. لیکن اگر بیوی راضی ہے دوبارہ واپس آنا چاہتی ہے تو پھر نکاح ہو سکتا ہے. لیکن نیا نکاح نئی شرطیں نیا مہر سب کچھ نیا ہوگا. وہ نئے سرے سے وہ نکاح کر رہے ہیں. اور خلا میں بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ عورت کو مجبور کر کے اسے خلا لیا جائے. ظاہر بات ہے اگر کوئی شوہر نہیں چاہتا ہے تو وہ طلاق دے اور اس طرح مجبور نہ کرے کہ وہ بیچاری خلا لینے کے لیے مجبور ہو جائے. یہ بہت بڑا گناہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایک بیوی کی جگہ بدل کے دوسری بیوی لانا چاہتے ہو تو چاہے اسے خزانہ بھر مال دیا ہے اسے واپس نہیں لے سکتے. کیا تم بہتان رکھ کے اور صریح گناہ کے مرتکب ہو کے اس کا مال لینا چاہتے ہو؟ کیسے یہ مال لے سکتے ہو جبکہ دونوں ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ازدواجی تعلقات قائم کرنے کے بعد مہر کی واپسی کا مطالبہ کرنا یہ کسی طرح سے درست نہیں ہے. بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر بیوی کو آدمی رخصت کر رہا ہے تو اوپر سے کچھ دے دلا کے اسے رخصت کرنا چاہیے. مہر کے تعلق سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت اچھی بات لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے عورت کا ایسا مہر متعین کرنا مکروہ ہے جسے اگر نقد ادا کرنا ہو تو نقصان میں پڑ جائے اور اگر قرض رکھے تو ادا کرنے سے عاجز ہو جائے. اتنا زیادہ مہر رکھ دے کہ نقد نہیں ادا کر سکتا پریشان ہو جائے گا اور بعد میں بھی ادا کرنا ہو تو بھی عاجز ہو جائے. ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں کہتے ہیں اتنا رکھ دو اتنا رکھ دو دینا تو ہے نہیں. یہ غلط بات ہے نا. دینا طے کرنے میں ہاں اتنا کتنا رکھا جائے کتنا رکھا جائے. بعض لوگ اسی وقت بدگمانی میں رہتے ہیں کہ اتنا زیادہ مہر رکھ دو کہ اگر طلاق دے تو دے نہ پائے اس لیے طلاق ہی نہ دے.
وہ ایک شریعت کے حکم کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق کی اجازت دی ہے کہ جب نباہ مشکل ہو جائے تو دونوں الگ ہو جائیں، یہ تھوڑی کہ جان مار کے تب الگ ہو۔ بعض قوموں میں جس میں طلاق نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ قتل کر دیتے ہیں، شوٹ کر دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، یا دوسرے کوئی کام کر دیتے ہیں، کیونکہ طلاق ان کے ہے نہیں کہ آرام سے الگ ہو جاؤ۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے تو اس کو اسی انداز پہ رکھنا چاہیے، ہر حکم کو جس انداز میں رکھا گیا اسی انداز پہ رکھیں گے تو اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بہت بابرکت عورت قرار دیا ہے جس کی منگنی آسان ہو، جس کا مہر آسان ہو اور جس کا پیٹ آسان ہو، یعنی حمل ولادت یہ سب آسانی سے ہو جائے۔ اسی طرح سے بہت زیادہ مہر رکھنا یہ کوئی قابل تعریف عمل نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدد مانگا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی کرنے جا رہا ہوں اور میری مدد کچھ کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا مہر رکھے ہو؟ تو اس نے کہا 4 اقیہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ پہاڑ سے چاندی کاٹتے ہو، اتنا مہر رکھا ہے 4 اقیہ۔ 4 اقیہ کتنا ہوتا ہے سمجھتے ہیں؟ ابھی آپ نے درہم کا حساب دیکھا تھا، 1 اقیہ یہ 40 درہم کا ہوتا ہے، 1 اقیہ 40 درہم کا، اور 1 درہم کتنے کا تھا؟ 2.3، 2.25 گرام سے زیادہ۔ تو 4 اقیہ ہو جائے گا جو ہے 160 درہم، اور 160 درہم لگ بھگ ہو جائے گا 368 گرام۔ 368 گرام چاندی، اس وقت چاندی اور سونے کی قیمت بہت بڑا فرق نہیں تھا جیسے آج ہے نا۔ تو اتنا 368 گرام اس نے چاندی رکھا اور اس کے بعد مدد مانگنے آیا شادی کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہوئے اور آپ نے کہا کہ میرے پاس تم جیسے لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے، تمہارے لیے فضول خرچی کرتے ہو، جہاں اس سے کم پہ تمہارا نکاح ہو سکتا ہے تو اتنا پیسہ لگا رہے ہو۔ آپ نے کہا تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہاں البتہ فلاں جگہ لشکر جا رہا ہے جنگ کے لیے، مال غنیمت تم حاصل کر جاؤ، لڑو، مال غنیمت ملے گا تو لیتے آنا۔ تو آپ نے مال غنیمت کے لیے بھیج دیا ساتھ میں، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ تو بہرحال مہر کم رکھنا چاہیے اور وہ برکت کا سبب ہے۔ مہر کے سلسلے میں بہت ساری جگہ غلط سلط رواج ہیں، بہت ساری جگہوں پر کہ مہر اتنا زیادہ رکھ دیتے ہیں کہ نوجوان بوڑھے ہو جاتے ہیں، نکاح نہیں ہوتا، شادی نہیں کر پاتے زیادہ مہر کی وجہ سے۔ بہت ساری جگہ الٹا ہوتا ہے، مہر دیتے ہی نہیں۔ تو بہرحال دونوں طریقے غلط ہیں۔ یہ شرعی طریقہ تھا جو آج کے درس میں آپ کے سامنے بیان ہوا، اور میرے خیال سے آج کے لیے ایک ہی حق رکھا جائے، نان و نفقہ کا حق اور رہائش کا حق۔ انشاءاللہ آگے کسی مجلس کے لیے مؤخر کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر اس پر بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مجلس ہم سب کے لیے خیر و برکت کی مجلس بنائے، اور اللہ تعالیٰ اسی ذوق و شوق کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ، دین سے محبت کے ساتھ، قرآن پاک سے محبت کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت سے محبت کے ساتھ ہمیں ان درسوں میں شریک ہونے اور اپنے دوست احباب کو بھی لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے ہر عمل میں، دین کے ہر اس تقاضے میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے تقاضا ہو رہا ہے، اس مطالبے میں ہمیں آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔